عام طور پر ہمارے دماغ کی فریکوینسی 14 سے 30 ہوتی ہے۔ ہم تقریباً سارا دن اپنے دماغ کو اس فریکوینسی پر چلاتے ہیں۔ دماغ کی اس فریکوینسی کے ساتھ ہم بات چیت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور ضروری سوچ بچار کرتے ہیں۔ دماغ جب اس فریکوینسی پر ہوتا ہے تو اسے بیٹا اسٹیٹ آف مائنڈ کہتے ہیں، اور اس حالت میں ذہن سے نکلنے والی شعاعیں کو بیٹا ویوز کہتے ہیں۔ جب دن کے کسی حصے میں ہم اپنے خیالوں میں کھوے ہوئے کبھی بات یا کبھی واقعہ یا کبھی فینٹسی سوچ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارے دماغ کی فریکوینسی کم ہو کر 8 سے 14 ہو جاتی۔ جب ہم نیند کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، غنودگی کی کیفیت طاری ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت بھی ہمارے دماغ کی یہی فریکوینسی ہوتی ہے۔ اسے الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کہتے ہیں، اور اس اسٹیٹ میں نکلنے والی شعاعیں کو الفا ویوز کہتے ہیں۔ ہلکی نیند کی کیفیت کو تھیٹا اسٹیٹ آف مائنڈ کہتے ہیں، اور اس کی فریکوینسی 4 سے 8 ہوتی ہے۔ اس فریکوینسی میں خواب بھی آتے ہیں۔ گہری نیند کی صورت ڈیلٹا اسٹیٹ آف مائنڈ کہلاتی ہے، اس کی فریکوینسی 1 سے 4 ہوتی ہے۔ اس فریکوینسی میں کبھی خواب نہیں آتا۔ کریکٹرسٹکس آف الفا اسٹیٹ آف مائنڈ / الفا ویوز۔ آپ لوگوں کو اکثر تجربہ ہوا ہوگا کہ آپ اپنے خیالوں میں کھوے کسی دوست چاہنے والے کے بارے میں سوچ رہے ہوں اور اچانک اسی وقت اس دوست کی کال آ جائے، میسج آ جائے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کا ذہن الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے۔ اس فریکوینسی کی شعاعیں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ہزاروں میل دور بھی ایک پل میں پہنچ جاتی ہیں اور کسی کے دماغ سوچ میں بھی داخل ہو سکتی ہیں۔ جب آپ اپنے خیالوں میں گم کسی کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کی سوچ کی فریکوینسی اس کے دماغ میں داخل ہوتی ہے اور اسے آپ کا خیال آتا ہے تو وہ آپ کو کال میسج کرتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ غصے میں کسی کے بارے میں سوچیں اور اچانک اس کی کال آ جائے، کیونکہ غصے کی کیفیت میں دماغ بیٹا اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے۔ مراقبہ کرنے والے بھی اپنے ذہن کو الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں لے کر جاتے ہیں تاکہ وہ مراقبہ کی دنیا میں داخل ہو سکیں۔ یہ فریکوینسی ہمیں دوسری دنیا سے روشناس کرواتی ہے، وہ چیزیں جو ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھی جا سکتی، اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ الہام بھی اسی فریکوینسی میں ہوتا ہے، چھٹی حس بھی اسی فریکوینسی میں کام کرتی ہے، اور کشف بھی اسی فریکوینسی میں ظاہر ہوتا ہے۔ وجدان ملتا ہے، انسائٹ ملتی ہے، رحمانی مدد ملتی ہے، اور روحانی علاج انرجی ہیلنگ بھی اسی فریکوینسی میں ہوتی ہے۔ روحانی دنیا کے عجائبات بھی اسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ نظر بھی اسی اسٹیٹ آف مائنڈ سے لگتی ہے۔ کسی کو اختیاری طور پر نظر نہیں لگی جا سکتی۔ یہ نظر بھی تبھی لگتی ہے جب کبھی اس فریکوینسی پر کسی کے بارے میں سوچے تو۔ اکثر ہم خود بھی خاموشی سے اپنے بچوں کو کھیلتا دیکھ رہے ہوتے ہیں الفا اسٹیٹ میں، تو ہماری اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے بچوں کو۔ اگر ہم الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہنا اور جینا سیکھ لیں تو ہمیں یہ سب فائدے ہو سکتے ہیں۔ ایک کہ ہمیں سٹریس نہیں ہوگی، ڈپریشن نہیں ہوگا، غصہ نہیں آئے گا، دو سر درد نہیں ہوگا، دماغ فریش رہے گا، اور ظاہر ہے دماغ فریش رہے گا تو جسم بھی فریش رہے گا، بیماریاں کم آئیں گی۔ 3 کہ آپ روز مرہ کے کسی کام میں کنفیوز نہیں ہوں گے۔ 4 کہ انسائٹ ملے گی جس سے آپ ہمیشہ صحیح فیصلے کریں گے۔ 5 کہ لوگوں کی نیتیں اور ارادے ایک حد تک آپ پر ظاہر ہوں گے، اور آپ کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ 6 آپ کی 6 TH سینس تیز ہوگی اور کافی باتیں آپ کو وقت سے پہلے ہی پتہ چل جایا کریں گی۔ 7 نت نئی آئیڈیاز آپ کے ذہن میں آئیں گے، کسی مسئلے کا حل تلاش کرنے میں مشکل نہیں ہوگی۔ 8 اب جو کام بھی کریں گے آپ کو خود پر بہت اعتماد ہوگا۔ 9 اب جو بھی بات کریں گے وہ سیدھا لوگوں کے دل میں اترے گی۔ اس فریکوینسی کی سوچ پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ 10 آپ کی کیپیسٹی اور ظرف بڑھے گا، چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو تنگ یا ڈسٹرب نہیں کریں گی۔ 11 آپ کا روحانی دنیا سے اور اپنے رب سے بہت اچھا تعلق بنے گا، آپ کو زندگی اور عبادات کا اصل لطف ملے گا، آپ اپنے آپ کو اللہ کے قریب محسوس کریں گے۔ ہاؤ ٹو اچیو الفا اسٹیٹ آف مائنڈ۔ یہ بہت آسان ہے، جس طرح ڈے ڈریمنگ کے وقت آپ کو کبھی محنت نہیں کرنی پڑتی، آپ خود سے اس فریکوینسی میں چلے جاتے ہیں۔
اسی طرح آپ یہ اسٹیٹ آف مائنڈ اختیاری طور پر بھی حاصل کر سکتے